آج آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے چلتا ہوں جہاں پہ میرا بچپن گزرا، اور اس جگہ سے ہماری بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں پہ ایک بہت خوبصورت باغ ہوتا تھا جو اپنے اناروں، شتوتوں، آڑو، آلوچا، کچنار اور اس طرح کے دیگر پھلوں کی وجہ سے بہت مشہور اور خوبصورت تھا، اور ہمارا بچپن وہاں پہ کھیلتے ہوئے گزرا۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو آپ کو بورڈ کا درخت نظر آ رہا ہے، یہ بڑا سا، یہ کم از کم پاکستان سے بڑا ہے۔ پچھلے 50 ایک سال سے تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور میرا بچپن اس کے نیچے کھیلتے ہوئے گزرا ہے۔ یہ اس وقت ہم گیریزن گولف اینڈ کنٹری کلب کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ بہارشاہ قبرستان میں کھڑے ہیں، جو اس علاقے کا کافی پرانا قبرستان ہے، اور یہ یہاں کا سب سے پرانا درخت ہے، اور اس کے ساتھ ہماری کافی یادیں وابستہ ہیں۔ اس کا یہ جو تنا آپ کو نظر آ رہا ہے، بیس ہے اس کی جڑیں، یہاں پہ کسی زمانے میں ایک مٹی کا تھڑا ہوتا تھا، جس کے ابھی میں آپ کو یہ اس کی قریب لے جا کے دکھاتا ہوں۔ تھڑا ہوتا تھا، بڑا خوبصورت تھا، جس پہ بزرگ لوگ، علاقے کے لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے یہاں پہ جو نا گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ اس ایریا میں یہ پرانا قبرستان ہے اس علاقے کا، جس میں شاید شہداء بھی مدفون ہیں، غازی بھی مدفون ہیں، اور اس علاقے کے بڑے بڑے نامور اور اپنے زمانے کے بڑے طاقتور لوگ بھی اس علاقے میں خاک رسول ہیں۔ تو یہ قبرستان میں یہ جو درخت ہے، یہاں پہ ہمارے بچپن میں یہاں پہ 10 محرم کو تعزیہ کو لا کے دفن بھی کیا جاتا تھا۔ لاہور کے صدر بازار سے تعزیہ آیا کرتے تھے، اور وہ یہاں پہ، اور اس جگہ کو کربلا بابا بہار شاہ بھی کہا جاتا تھا۔ جو پیچھے آپ کو اس درخت کے مزار نظر آ رہا ہے، یہ بھی بابا بہار شاہ اور بابا رحمت شاہ کا مزار ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مزار کتنا پرانا ہے، اور میرے خیال میں یہ پاکستان سے کم از کم بڑا ہے۔ اگر یہ پاکستان سے بڑا ہے تو یہ جو درخت ہے اس کی عمر 100 سال سے زیادہ، یا کم از کم 100 سال کے پلس مائنس ہونی چاہیے۔ تو لیٹس سی، ابھی ہم چلتے ہیں اندر اس دربار کے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کون سے بزرگ مدفون ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے اور پھول ڈالنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ قبرستان کافی صاف ستھرا ہے، اور موسم بھی اچھا ہوا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور دوسرا عشرے کا آغاز بھی ہے۔ یہ دربار کا جو ہے جی، یہ میں آپ کو آہستہ آہستہ لے کے جا رہا ہوں۔ دربار کا یہ گنبد ہے، اور یہ 2 عدد کمرے ہیں جی۔ ایک تو شاید گورکن جو ہے موجودہ اس کا آفس ہے، اور دوسرا یہ دربار کا یہ انٹرنس ہے، اور یہ اس کا گنبد ہے جی۔ تو ابھی ہم ایسے کرتے ہیں کہ میں جوتے اتار کے تو پھر ہم دربار کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان بزرگوں کے متعلق اگر کوئی انفارمیشن ہو تو وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ جی ان کے دربار کا جو ہے، یہ ان کا نام ہے سید بہار شاہ ولی قادری نوشاہی حضرت پیر سید رحمت علی شاہ۔ تو یہ ان کی جو ہے دربار کے جو دروازے کے اوپر ان کی یہ جو ایک نام لکھا ہوا ہے۔ تو آئیے اندر چلتے ہیں۔ یہ جی ان کے مرکز ہیں دونوں بزرگوں کی۔ بہار شاہ اور رحمت علی شاہ صاحب، تو بہار شاہ صاحب کا جو ہے ان کا یہ 1908 میں انہوں نے انتقال کیا، ان کا وصال ہوا، تو یہ 100 سال سے زیادہ ہو گیا۔ اور یہ دوسرے بزرگ جو ہیں، ان کا تاریخ وفات نہیں لکھی، تو یہ ایک آپ کو میں کیوں دے دوں۔ سیمنٹ کی بنی ہوئی چھت ہے، عام گنبد ہے، یہ اس کے اوپر کلر کیا ہوا ہے۔ غالباً یہ پودا بھی ادھر اگا ہوا ہے۔ یہ شاید چادریں وغیرہ جو ہیں وہ چڑھائی جاتی ہیں، ان کا ہے۔ اور یہ یہاں پہ غلہ ہے جس کے اوپر شاید وہ دیے جلانے کے لیے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جے نماز ہے، اور یہ ایک قرآن مجید بھی ہیں، اور کچھ آیات اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرامی خلفائے راشدین کے نام، اور
آئمہ کرام جو ہیں اہل بیت جو ہیں ان کے نام ادھر لکھے ہیں. یہ جی بزرگ یہاں پہ دروازے کی ہائٹ کوئی اتنی زیادہ نہیں، جھک کے آپ کو اندر آنا پڑتا ہے. تو یہ آپ کو میں یہ بھی حضرت پیر سید غلام علی شاہ صاحب کا جو ہے جی مزار ہے، لیکن اس کو لاک کیا ہوا ہے. اس میں سمجھا شاید یہ کوئی آفس ہے، لیکن آفس نہیں ہے یہ ابھی. اچھا، اب جی یہ جو 3 قبریں ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جو کہ میرے بچپن میں اس علاقے کے گورکن تھے. ان میں سے یہ بابا چنن دین جو یہ تھے، ہمارے بزرگ تھے بہت اچھے. ان کو میں ذاتی طور پہ بھی ان سے مل چکا ہوں، اور ہمارے بچپن میں ان کا بیٹا جو ہے وہ میرا کلاس فیلو بھی تھا. یہ ان کی زوجہ محترمہ کا ہے قبر ہے، اور یہ ان کے پوتے کی قبر ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ ایک اور میں آپ کو دربار کی دوں. یہ جی بابا، اس کے اوپر یہ علم بھی ہے. تو بیسیکلی شیعان کرام جو ہیں ہمارے، جو اثنا عشریہ والے، جو فقہ جعفریہ والے، وہ یہاں پہ اب بھی شاید آتے ہیں تازیوں کی تدفین کے لیے، لیکن ابھی مجھے اتنا اس کا خاص اندازہ نہیں. اور یہ اس سے ملحقہ قبرستان ہے. اچھا جی، یہ ساتھ ہی یہاں پہ لاہور کا ایئرپورٹ بھی ہے. یہ جو جگہ ہے اس کی جو مذہبی اہمیت تو اپنی جگہ پہ دربار کی وجہ سے اور باقی قبرستان کی وجہ سے، لیکن اس علاقے کی ایک ثقافتی اہمیت بھی ماضی میں رہی ہے. یہاں پہ ہمارے بچپن میں میلہ لگا کرتا تھا، جس میں مختلف سٹال لگتے تھے، اور یہاں پہ بڑی گہما گہمی ہوتی تھی، اور لوگ آ کے یہاں پہ ایک سارٹ آف انٹرٹینمنٹ ان کے لیے ہوتی تھی، ریکریشنل ایکٹیویٹی ہوتی تھی. اس جو پیچھے آپ کو یہ بورڈ کا درخت جو نظر آ رہا ہے، یہ پیچھے یہ والا، اس کے نیچے سٹال لگتے تھے، جس میں اس زمانے کے مٹھائیاں، جس میں وہ قتل اماں تھا، شکر پارے ہوتے تھے، نمک پارے ہوتے تھے، برفی ہوتی تھی، جلیبی ہوتی تھی، جلیب ہوتا تھا. تو وہ سارے آتے تھے 2-3 دن. اور اس کے بعد اس دربار کے یہ بزرگوں کی شان میں یہاں پہ جو نا قوالی کی محفل بھی ہوتی تھی، لنگر پکتا تھا، لنگر تقسیم ہوتا تھا. لیکن پھر وقت جو ہے وہ چینج ہوا، اور آبادی جب بڑھی، اور اس سارے علاقے میں جو اس کے ارد گرد کھیت ہوتے تھے، ملٹری ڈیری فارم کے کھیت ہوتے تھے، یہاں پہ ایک شارٹ رینج بھی ہوتی تھی، اور گیریزن کا ایریا ہوتا تھا. جس علاقے میں ساتھ کے ایڈجیسن جو عسکری 10 کا علاقہ ہے، اس کو علاقے میں جو ہے نا وہ بالکل بے آباد علاقہ تھا، وہاں پہ ٹریننگ ایریا ہوتا تھا، بلوچی ہل کا ایریا اس کو کہا جاتا تھا. لیکن پھر آبادی بڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کالونیاں بھی بنی، نئی نئی کالونیاں بنی، اور نئی نئی سڑکیں بن گئی، اور نئے نئے علاقے آباد ہوئے. تو یہ اس جگہ کی جو گہما گہمی تھی وہ کسی اور طرح کی ہوگی. وہ جو پرانے والی روایات وہ ختم ہوتی گئیں، اور اب دوسری طرح کی جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ایک علاقہ جو ہے، یا یہ جو قبرستان ہے، یہ ایک تاریخی حیثیت اس کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ درخت جو ہے نا، اس کو تاریخی ورثہ قرار دینا چاہیے، اور گورنمنٹ کو جو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو پریزرو کسی طرح کیا جائے، تاکہ یہ اتنا اچھا، اتنا بڑا درخت جو ہے نا یہ ضائع نہ ہو. تو یہ آپ سے میں نے کہا کہ آج میں ادھر آیا ہوا تھا اپنے پیرنٹس کے قبروں پہ دعا کے لیے، تو میں نے کہا آپ کو یہ علاقہ بھی دکھاتے جائیں. ہاں، میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ اس قبرستان کو پھر پہلے اس علاقے کے لوگ ہی مینٹین کرتے تھے، جو علاقہ الفیصل ٹاؤن اور جوڑے پل کا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ایک وہ کیا کہتے ہیں ماڈل قبرستان بنایا گیا میاں شہباز شریف صاحب کے دور میں. اور پھر اس کے بعد اس کو اسٹیشن ہیڈ کوارٹر نے ٹیک اوور کر دیا، اور ابھی یہاں پہ جو ہے وہ اسٹیشن ہیڈ کوارٹر ہی کی پرمیشن سے لوگوں کو جو نا وہ ان کا بریل ہوتا ہے، اور صرف اس علاقے کے ریزیڈنٹس جن کے پاس اس علاقے کا شناختی کارڈ ہو ان کو بری کیا جاتا ہے. تو یہ آپ سے شیئر کرنا تھا. امید ہے بلاگ پسند آیا ہوگا. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.